السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد۔ سلسلہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں آج ہم ایک ایسے عاشق صادق کا ذکر کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر آپ مسلسل سن رہے ہیں، اور صحابہ میں آج جس صحابی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں ان کا ذکر نہ کیا جائے تو صحابہ کا ذکر ہی ادھورا رہ جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جو حب رسول میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں مشقتیں اٹھائی، اس میں سر فہرست اگر کوئی نام آتا ہے تو حضرت بلال حبشی کا آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ہم ذکر پاک کرتے ہیں سیدنا بلال ابن رباح حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ کا نام بلال ہے، آپ کے والد کا نام رباح تھا۔ آپ گندمی رنگ کے تھے، سانولے کلر کے تھے، بہت نہایت ہی کالا رنگ نہیں تھا، اور جسمانی اعتبار سے دبلے پتلے تھے، اور مکہ مکرمہ میں آپ غلام کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے۔ آپ کی پیدائش کے متعلق کہا گیا ہے کہ آپ مکہ میں پیدا ہوئے، آپ کی والدہ حبشہ سے تھیں اور آپ کے والد عرب سے تھے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ مقام سرات یمن اور حبشہ کے بیچ میں ایک علاقہ ہوتا ہے جہاں مخلوط نسل کے لوگ زیادہ ہیں، یعنی عرب والے جا کر افریقن لوگوں سے شادی کی، یا پھر افریقہ کے لوگوں نے عربوں سے شادی کی، تو نسل اس طرح سے مل جاتی ہے۔ تو اس طرح سے حضرت بلال حبشی کی بھی ولادت ہوئی۔ بہرحال مکہ میں آپ پیدا ہوئے۔ اس کے بعد چونکہ ایک کمزور اور غریب گھرانے سے تعلق تھا تو بچپن سے ہی آپ کو غلامی کی حیثیت سے ہی لوگوں نے رکھ لیا۔ آپ جس کے ہاں غلام تھے وہ امیہ بن خلف، مکہ کا بہت بڑا رئیس آدمی تھا، طاقتور آدمی تھا، اور اس کی بہت کچھ چلتی تھی مکہ میں۔ تو بلال حبشی کی زندگی کو اگر ہم شروع کرتے ہیں اس وقت سے جب آپ ایمان لائے، تو آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہے جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے 7 لوگوں میں سے ابتدا، بلکہ بہت ساری روایات یہ بتاتی ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے غلاموں میں حضرت بلال حبشی ہیں۔ آپ کو سابق الحبشہ کہا گیا ہے۔ سب سے پہلے حبشہ کی طرف سے بھی اگر کوئی اسلام لایا ہے تو حضرت بلال حبشی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کسی کے ماتحت تھے، غلام تھے، اور غلام ہونے کی حیثیت سے اسلام میں آنا یہ معمولی بات نہیں تھی۔ جو مکہ والے مخالف تھے، وہاں کی طاقتیں جو کمزوروں کے خلاف تھیں اس وقت، اور پلس یہ کہ جس کے ماتحت میں آپ جس کی غلامی میں تھے امیہ بن خلف، وہ سخت کٹر ترین دشمن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کا سب سے بڑا مخالف، اس کے گھر اس کی غلامی میں رہتے ہوئے ایمان لائے، اور اس کے بعد پھر ان کو اس کا انجام بھی دیکھنا پڑا۔ مسلسل تکلیفیں اٹھائی حضرت بلال حبشی نے۔ امیہ بن خلف نے حضرت بلال حبشی کا جیسے ہی اسلام اسے پتہ چلا، مکہ کے اوباش لڑکوں کو بلایا، اور اس کے بعد روزانہ ایک نئے طریقے سے آپ کو آزمایا جاتا تھا۔ شروع میں آپ کو مار کر کے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برائیاں بیان کر کے اپنے پرانے دین کی طرف آنے کے لیے اکسایا جاتا تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بلال بہت ہی پکا ہوتا چلا گیا ہے، بہت پکا ہے، تو پھر انہوں نے وہ تکلیفیں شروع کی جو رہتی دنیا تک وہ مثال بن گئی۔ حضرت بلال کو وہ لے کر کے جاتے تھے عرب کے صحرا میں، اور گرم تپتی ہوئی ریت میں آپ کے پورے کپڑے اتار کر کے آپ کو سلا دیا جاتا، یہاں تک کہ نوکیلے نوک والے چپل پہن کر کے نوجوان ان کے سینے پر چڑھتے تھے، اور پھر ان کے اوپر ناچتے تھے اور کہتے تھے لات اور عزا کی بڑائی بول، یعنی لات اور عزا ان کے معبودوں کے نام تھے، ان کے خداؤں کے نام تھے۔ تب حضرت بلال اس گرم تپتی ہوئی ریت میں سو کر احد احد کہتے تھے، یہ جملہ بار بار کہتے تھے، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ ایک ہے، میں ایک ہی کی عبادت کروں گا۔ پھر یہ تکلیفیں اتنی بڑی کہ آپ کو انگاروں پر بھی سلایا گیا، جس کی وجہ سے آپ کی پیٹھ کا گوشت گل گیا تھا، ریڑھ کی ہڈی دکھنے لگتی تھی۔ حضرت بلال اس وقت تک بھی، یہاں تک کہ آپ کو ایک ڈرم جو ہوتا ہے ٹنکی ٹائپ، اس میں دن بھر رکھ کر کے ڈھکن بند کر دیا جاتا، اور گرمی کی وجہ سے آپ کا جسم پکتا تھا۔ مسلسل کئی مہینوں نہیں، کئی سال تک حضرت بلال حبشی ان تکلیفوں کو سہتے رہے، لیکن انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی۔ اور یہ عرصہ گزرتے ہوئے جب آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے اپنا مال رکھا ہی تھا غلاموں کو آزاد کرنا اور رسول اللہ کی غلامی میں لانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے باپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے جن غلاموں کو آزاد کروایا ان میں سے بلال حبشی بھی تھے۔ اس کے حضرت بلال کے مالک سے جا کر کے آپ نے سودا طے کیا کہ بلال کو بیچ دو، تو حضرت بلال حبشی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت 200 اوقیہ چاندی، اس وقت چاندی کا رواج تھا، سکے 200 جو آج کی قیمت کے اعتبار سے لاکھوں بن جاتے ہیں، وہ دے کر کے امیہ بن خلف سے حضرت بلال کو خرید لیا۔ بعض روایات میں ہے کہ 500 اوقیہ سونا دے کر کے آپ نے خریدا۔ تو اس وقت کئی لوگوں نے تانا مارا، کہا کہ بلال کو یہ تو 10 درہم میں بھی بیچا جا سکتا تھا، اگر اس کی قیمت 10 درہم بھی لگا دیتے تو اس کو بیچ دیتے، اتنی زیادہ قیمت حضرت بلال حبشی کے خریدنے میں، اتنی زیادہ قیمت۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جاہلوں کو جواب دیا، بلال کی غلامی کو جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اگر قسم رب ذوالجلال کی میرا پورا مال بھی قیمت میں لگانا ہوتا تو میں پورا مال لگا کر بلال کو خریدتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے خریدا گیا اور اس کے بعد پھر حضرت بلال کو آزاد کیا گیا۔ ان کے آزاد ہونے تک جو تکلیفیں انہوں نے اٹھائی، اللہ اکبر، ہم آج بھی پڑھتے ہیں 1400 سال کے بعد ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بیان کرنا آسان ہے، تمہاری انگلی اگر موم بتی میں بھی جل جائے تو پورے دن آپ ہا ہو کرتے رہیں گے۔ جن کو انگاروں پر سلایا جاتا ہو اور جن کو گرم تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر گرم سل ان کے سینے پر رکھی جاتی ہو، اوباشوں کے ہاتھ میں، یہ بھی روایت ہے کہ پیر میں رسی باندھ کر کے بدماش لڑکے پہاڑوں پر کھینچتے تھے حضرت بلال کو، لے کر کے جاتے تھے اور مذاق بنایا جاتا تھا، خدا کی شان میں گالیاں دی جاتی تھی، حضرت بلال کو پھر واپس شام میں لا کر چھوڑ دیا جاتا۔ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو خریدا تھا اس وقت سودا جو طے ہو رہا تھا، سودا طے ہونے کے بعد حضرت بلال کو لینے کے لیے جب حضرت ابو بکر گئے تو خود فرماتے ہیں حضرت ابو بکر 2 پتھروں میں دبا ہوا بلال مجھ کو ملا تھا۔ جس وقت حضرت بلال کو خریدا گیا تھا 2 پتھروں میں ان کو دبا کر کے رکھا گیا تھا، اس حالت میں حضرت بلال کو خریدا گیا، اور اس کے بعد زندگی بھر حضرت بلال حضرت ابو بکر صدیق کے مرہون منت رہے، ہمیشہ ان کے احسان میں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ملازمت کی کہ خود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مکہ والوں نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا، مقاطعہ کیا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا کھانا پانی ہر چیز بند کر دیا تھا، اس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور بلال رہتے ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں رہتی جس کو کوئی جاندار کھا سکتا ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس کو کوئی جاندار کھا سکتا ہو، ہاں اتنا کہ بلال کی بغل اس کو چھپا لے، یعنی اتنی چھوٹی سی مقدار میں کوئی چیز مل جاتی تو حضرت بلال اس کو چھپا کر رکھ لیتے رسول اللہ کے لیے۔ تو وہ دن بھی حضرت بلال رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بتائے، اور اس کے بعد پھر آپ کی زندگی پاک مدینے جانے کے بعد وہاں پر سلطنت اسلام، پھر نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جہاد میں شریک رہے۔ ہوا یہ کہ کئی زندگی کے آپ کے اہم چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے، مسجد نبوی بنی، تو لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کا مسئلہ آیا، تو آپ سے کہا گیا کہ لوگوں کو اعلان کر کے بلا لو، جمع ہو جاؤ نماز کے لیے، الصلاۃ جامعۃ، الصلاۃ جامعۃ، یہ پکارا جاتا تھا۔ تو پھر ایک دن بیٹھے عبداللہ بن زید ایک صحابی ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کو یہ کلمات سنائے جا رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اذان کے کلمات۔ دوسرے دن وہ آ کر محفل رسول میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے خواب میں یہ کلمات سنے ہیں، کیا یہ کلمات کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کے لیے نہ بلایا جائے؟ یہ ابھی وہ بیان کر رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو بہو یہی کلمات میں نے خواب میں سنے۔ یہی بات چل رہی تھی کہ جبرائیل امین وہی لے کر کے بھی آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو بلانے کے لیے ان کلمات کو دہرائیں۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زید جو صحابی جنہوں نے خواب دیکھا تھا ان کو حکم دیا کہ جاؤ بلال کو یہ کلمات سکھا دو۔ حضرت بلال کو یہ کلمات سکھائے گئے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلا اپنا مؤذن کسی کو بنایا تو بلال حبشی کو بنایا۔ جب وہ پھر آواز دیتے تھے مدینہ طیبہ میں تو شروع میں ان کی زبان کی وجہ سے لوگ اجنبیت محسوس کرتے تھے، کیونکہ عرب وہ فصیح عربی کو جس طرح سے پسند کرتے ہیں، تو حضرت بلال کی اذان کے سلسلے میں وہاں کے لوگ اس کو اس طرح سے دیکھنے لگے کہ ایک غلام زادہ ہے، غلام ہے اور عربی کے کلمات پکار رہا ہے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا تو آپ نے فرمایا تم لوگوں کو اندازہ نہیں، بلال کی اذان کو اللہ پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ پھر سفر میں، حضر میں، ہر جگہ بلال حبشی کو اذان کے لیے مقرر کیا گیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ کا یہ واقعہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر، ہاں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اذان کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اذان دینے کے بعد حضرت بلال کی ایک عادت یہ بھی تھی، مسجد میں اذان دیتے تھے اور پھر جا کر کے رسول اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر الصلاۃ علیک یا رسول اللہ یہ بھی کہتے تھے۔ یہ سنیوں کا طریقہ رہا ہے، مسجدوں میں بھی اذان کے بعد جماعت ہونے سے پہلے ہمارے ہاں صلاۃ پکاری جاتی ہے۔ یہ حضرت بلال حبشی اذان دے کر کے رسول اللہ کے حجرے کے پاس جا کر کھڑے ہوتے تھے اور حضور پر سلام بھیجتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کی یہ آواز سن کر کے اپنے حجرے سے نکلتے، جیسے ہی حضور اپنے حجرے سے نکلتے بلال حبشی اقامت شروع کر دیتے تھے، یہ روایات میں ہے۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ، ہاں یہ بھی روایت ہے کہ گھر کے پاس کھڑے ہوتے تھے حضور کے اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح الصلاۃ علیک یا رسول اللہ، یعنی حضور کو بلانے کے لیے الگ کلمات تھے، یا رسول اللہ نماز کے لیے آ جائیے، کامیابی کے لیے آ جائیے، حضور مسکراتے تھے ان کے ان الفاظ پر۔ ایک بار یہ ہوا کہ عشاء کی اذان ہو چکی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرے سے باہر نہیں آئے، تو بہت دیر انتظار ہوا، تو حضرت بلال حبشی ان سے کہا گیا کہ نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے۔ تو گئے حجرے کے پاس، جا کر کھڑے ہو کر کے انہوں نے زور سے یوں پکارا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ پھر کہا نماز نیند سے بہتر، حضور تشریف لے آئے۔ کہا بلال کیا ہی عمدہ کلمات تم نے بیان کیے، کیا ہی اچھا ہو کہ یہ کلمات ہر دن فجر میں اذان کے ساتھ شامل کیے جائیں۔ یہ حضرت بلال کے کلمات سے، الصلاۃ خیر من النوم ہم جو کہتے ہیں فجر میں، یہ حضرت بلال نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے ادب سے عرض کیے تھے اور حضور نے اس کو پسند فرمایا اور اذان میں ہمیشہ کے لیے شامل کیا۔ ایک مرتبہ سفر میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بلال ہماری نماز کی حفاظت کرنا، رات ہو گئی تھی اور فجر میں اٹھنا تھا، جیسے ہم آپ کو بول کر کے سوئیں، آپ ہم کو بول کر کے سوئیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام کرنا ہوتا تو بلال حبشی کو بول کے سوتے کہ بلال ہماری نماز کی حفاظت کرنا۔ تو حضرت بلال مسلسل جھاگتے رہتے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فجر کے لیے تیاری کرنی ہے، لیکن سفر میں تھے۔ ہوا یہ کہ سارے یہ خیبر سے لوٹنے کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے اور سارے صحابہ کو بھی نیند لگ گئی۔ حضرت بلال فجر کا انتظار کرتے رہے اور ایک اونٹنی کے کجاوے سے ٹیک لگائے، فجر کے عین وقت ان کو بھی آنکھ لگ گئی، وہ بھی سو گئے، یہاں تک کہ وقت اتنا ہو گیا کہ سورج نکل آیا اور روشنی پھیل گئی۔ سب سے پہلے پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلال کو پکارا، کہاں ہے بلال؟ حضرت بلال بالکل جھنجھلا کر کے اٹھ گئے اور کہا ہائے افسوس، میں نماز کی حفاظت نہیں کر سکا۔ اور سارے صحابہ اٹھ گئے کہ ہم سے کیا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے افسوس کیا اور کہا جلد سے جلد اس جگہ کو چھوڑو، جلدی اس جگہ سے نکل جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جگہ سے نکلے۔ یہ پہلی یہ قضا کی طریقے کو دکھانا مقصود ہے، ورنہ نبی پاک کی نماز کیا قضا ہو، وہ صاحب شرع ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ کے سفر پر گئے اور سورج بلند ہونے کے بعد پھر حضرت بلال سے کہا اذان دو اور اقامت کہو، اور اس کے بعد پھر جماعت سے میرے آقا نے وہ قضا نماز بھی پڑھائی فجر کی۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے نماز چھوٹ گئی جیسے یاد آئے فوراً اپنی نماز کو قضا کر لے۔ یہ امت کے درس کے لیے تھا۔ کوئی اگر یہ کہے کہ حضور سے بھی نماز چھوٹتی تھی، ہمارا کیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ بعض فقہاء کرام نے فرمایا اس طرح اگر تحقیر میں یا طعن میں کسی نے یہ بات کہی تو وہ کافر ہو جائے گا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز وہ جس طرح سے آپ کی قضا ہوئی، جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ منشاء الہی سے ہوتا تھا، امت کو درس دینے کے لیے کہ اگر قضا ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے۔ بہرحال اس میں حضرت بلال حبشی تھے اور آپ کا ایک بہت اہم کام بھی تھا۔ نجاشی بادشاہ جو ہے اس نے 3 نیزے حضور کو ہدیتاً دیا تھا، ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھ لیا، ایک حضرت عمر نے لے لیا، ایک حضرت علی نے لے لیا۔ نیزے یہ حبشہ سے آئے ہوئے تھے، نجاشی بادشاہ جو ایمان لائے تھے حضور پر، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نیزہ تھا وہ نیزہ ہمیشہ حضرت بلال لے کر آگے آگے چلتے تھے، اور جب بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید پڑھانے جاتے سارے مدینے والے سب سے پہلے حضرت بلال کو دیکھتے تھے کہ بلال اگر آگے نیزہ لے کر کے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ آ رہے ہیں۔
یہ علامت ہوتی تھی. اور حضرت بلال سیدھے جا کر کے وہ نیزہ میدان میں گاڑ دیتے تھے اور اس کے پاس ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھاتے تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میرے عزیزو ایک بار ایسی بات ہوئی کہ ایک صحابی ہیں، حضرت بلال سے ان کی تکرار ہو گئی. حضرت ابو ذر، ان کی بحث ہو گئی، اور بحث ہوتے ہی انہوں نے صرف اتنا کہا، کالی عورت کے بیٹے یبن ام السودا، یعنی کالی عورت کے بیٹے. تو حضرت بلال کے دل پر یہ بات تھوڑی لگی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھی نے مجھے اس طرح سے طعن کیا، کالی ماں کے بیٹے. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے جلال میں باہر تشریف لائے تھے کہ صحابہ سب کے سب حیرت زدہ تھے، ڈرے ہوئے تھے. حضور نے ان کو بلایا اور کہا، افیک الجاہلیہ، ابھی تمہارے اندر زمانے جاہلیت کی بدبو آ رہی ہے؟ 3 بار حضور نے فرمایا اور اس کے بعد واپس حضور چلے گئے. اس صحابی کو اتنا دکھ پہنچا جنہوں نے حضرت بلال کو یہ کہا تھا. ان کو احساس ہوا، ندامت ہوئی. اس کے بعد آتے ہیں حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر کے اور مسجد نبوی میں اندر آ کر لیٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، بلال مجھ سے خطا ہوئی، میں نے تکرار میں اور انجانے میں تم کو اس طرح کا جملہ کہا، اور رسول اللہ کی ناراضگی مجھے برداشت نہیں ہے. تم کو کالا کہنے سے میرے نبی ناراض ہیں، لہٰذا تم مجھے معاف کرو. اور معاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنا یہ کالا پیر میرے چہرے پر رگڑ دو. میں نیچے لیٹتا ہوں، تم اپنا پیر میرے چہرے پر رکھو. حضرت بلال نے فوراً ان کو اٹھا لیا اور کہا، نہیں، جس کے تم غلام ہو اس کا میں بھی غلام ہوں. میرا پیر تمہارے چہرے پر نہیں ہوگا. اور دونوں سینہ آپس میں لگائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال کی فضیلت ایک جگہ نہیں کئی مرتبہ بیان فرمائی. جب وہ اذان دیتے تھے اس وقت، جب یہ تکرار ہوئی اس وقت. اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں اذان دیتے رہے. 7 ہجری مکہ کے فتح کا دن تھا. فتح مکہ کے دن 10,000 صحابہ کی جماعت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے. اور اس وقت جانتے ہیں سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی کی رسی پکڑ کر چلنے والے حضرت بلال حبشی تھے. ان کے داخل ہونے کی شان ہی الگ تھی. وہ تڑپائے گئے تھے، مارے گئے تھے مکہ میں. کون سا ظلم ان کے ساتھ نہیں ہوا تھا مکہ میں. ہجرت کے بعد جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے تو ان کو بھائی چارگی میں ایک صحابی ہیں ابو رویحہ، ان کا بھائی بنایا تھا. ان کے ساتھ رہتے تھے، ایک روایت میں عبیدہ بن حارث کے ساتھ. بہرحال جب مکہ میں داخل ہوئے اور فتح مکہ میں، پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر گئے، سارے بتوں کو وہاں سے نکال کر پاک کیا. خانہ کعبہ کو صاف کرنے کے بعد حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور حرم کعبہ میں پہلی اذان دینی تھی. تو حضرت بلال سے کہا گیا، کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو. کہیں سے بھی اذان دیتے، کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے اذان دو. وہ جوش محبت میں تھے حضرت بلال کہ وہ مکہ، کیونکہ ہجرت کے بعد کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ آپ کو بخار آیا، بیمار ہوئے صحابہ جب ہجرت کر کے گئے، کیونکہ مدینہ اس وقت یثرب نام تھا اور بیماریوں کا گڑھ سمجھا جاتا تھا. جو بھی جاتا تھا بیمار ہو جاتا، کئی طرح کے بخار اس کو لگ جاتے تھے. لیکن اس یثرب کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طیبہ بنایا، بلکہ بیماریوں کی شفا کا مرکز بنایا. حضرت بلال اس وقت یہ گنگناتے تھے اشعار میں کہ کیا میں وہ مکہ کبھی پہنچ سکتا ہوں، کیا اس کی مٹی میں دیکھ سکتا ہوں. تو ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی یہ بات پہنچی کہ مکہ کے متعلق اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ کیا مجھے وہ دیکھنا ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی دن اللہ کے نبی نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، جس طرح ان کے دلوں میں مکہ کی محبت ہے تو ان کے دلوں میں مدینے کی محبت ڈال. اور جیسی حضور کو یہ کہتے ہوئے سنا، حضرت بلال نے دوبارہ کبھی پھر وہ اشعار ہی نہیں پڑھے کہ حضور نے مدینے کی محبت کا ذکر فرمایا. پھر مدینہ چھوڑ کر کبھی جاتے بھی نہیں تھے. خیر، جب خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر کے اذان دینے کی بات آئی، وہ پورے محبت میں جوش میں وہ چڑھ تو گئے، اور اس کے بعد پھر وہ دیکھتے رہے کہ کس طرف منہ کر کے اذان دوں. کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دیا جاتا ہے اور کعبہ نیچے ہے، بلال اوپر ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے چہرہ کیا اور پوچھا کہ خانہ کعبہ کی طرف میں نیچے رہ کر کے منہ کرتا تھا، اوپر آ گیا ہوں، کس طرف منہ کر کے اذان دوں؟ حضور نے فرمایا، میری طرف منہ کر کے اذان دو. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دیکھ کر کے انہوں نے پہلی اذان دی تھی، وہ حرم کعبہ کی اذان ہے. اس کے بعد ایک اور روایت ہے فتح مکہ کے دن. یہ تو اذان کی بات ہوئی، دیکھیں یہاں پر کسی اور کو بھی چڑھایا جاتا، لیکن
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی حبشی غلام کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھایا جس کو مکہ والے سب سے کمتر سمجھتے تھے، سب سے کمتر سمجھتے تھے۔ یہی میسج یہاں سے ملتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ خانہ کعبہ کی چھت پر پہنچ سکتا ہے۔ حضور کی غلامی میں جو آیا تو پھر اس کے مقامات بہت بلند ہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان آئے، ایمان لے آئے، بیعت کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ اب تک تو جنگوں میں لڑتے رہے، حضور کے خلاف آتے رہے، ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد ابو سفیان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مکہ والوں کو آپ قتل کر دیں گے، مار دیں گے؟ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے خاندان والے ہیں، مکہ والے آپ کے وطن والے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، تمہارے گھر میں جو آ گیا اس کو امن ہے۔ ابو سفیان نے کہا، میرا گھر بہت چھوٹا ہے، کتنے لوگ آئیں گے، باقی لوگ تو بچ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، عبد المطلب میرے دادا کے گھر جو آئے ہیں ان کو امن ہے۔ پھر کہا، وہ بھی کم لوگ ہیں، پورے مکہ والے کیسے آئیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیں وہ بھی امن میں ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، جو گلیوں میں رہ گئے ان کا کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حرم میں آ گئے ہیں ان کو بھی امن ہے۔ پھر کہا، جو نہیں آ سکتے، تو یہ ایک آخری بات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جو چیز بیان فرمائی وہی بیان کرنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، بلال کا جھنڈا بناؤ۔ بلال کا جھنڈا، یہ حضرت بلال کا ایک جھنڈا بنایا گیا تھا فتح مکہ کے دن، اور ابو رویحہ جو ان کے بھائی تھے مدینے کے، ان سے کہا گیا کہ میدان میں لے جا کر کے بلال حبشی کا جھنڈا کہہ کر گاڑو۔ بلال حبشی کا جھنڈا کیوں بنایا گیا اس دن؟ اور پھر ابو سفیان سے کہا گیا کہ جاؤ مکہ والوں کو اعلان کر دو، جو بلال کے جھنڈے کے نیچے آ گیا اسے امان ہے۔ ایک عجیب بات ہے، بلال کا جھنڈا، وہاں حرم میں داخل ہونے والوں کو بھی امن ہے، ابو سفیان کے گھر میں آنے والوں کو بھی امن ہے، جو نہیں آ سکتے۔ میرے عزیزوں، ایک بہت ہی اہم بات ہے، شاید دنیا میں کسی نے اس انداز سے ان کے ظلم کا بدلہ نہیں لیا ہوگا۔ مکہ والے جو بلال حبشی کو سب سے کمتر سمجھتے تھے، آج وہ اپنی جان کی امان پانے کے لیے بلال کے قدموں میں آنے پر مجبور ہو گئے تھے، حضرت بلال کی نسبت لینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ جو ان کو کبھی پیروں میں رسی ڈال کر کھینچتے تھے، آج وہ ان کے پیروں میں آنے کو مجبور ہو گئے تھے، کیونکہ جان بچانا ہے تو یہی طریقہ تھا۔ اور آئے بھی، ایک دو نہیں، بڑے بڑے رئیس لوگ، بڑے بڑے مالدار لوگ، جن کو جان بچانا تھا وہ بلال کے جھنڈے کے نیچے آئے۔ تو یہ بڑا معاملہ تھا۔ فتح مکہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو وہ مقام دیا، اس وجہ سے بھی کہ بلال وہ تنہا صحابی ہیں جن کا مکہ میں کوئی رشتہ داری بھی نہیں تھی، سوائے رسول اللہ کی غلامی کے ان کے کوئی رشتہ دار مکہ میں نہیں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد اس کے کئی واقعات حضرت بلال کی زندگی میں ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخری زمانے تک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے آپ ہی اذان دیتے رہے، اقامت کی پابندی کرتے رہے، اور جس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن وہ بے ہوش ہو گئے، اذان نہیں دے پا رہے تھے۔ صحابہ اکرام ان کو سنبھالتے رہے، اور اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق جیسی خلافت پر بیٹھے۔ حضرت بلال نے کہا کہ آپ کا بڑا احسان ہے مجھ پر، آپ کا بڑا احسان ہے، آپ نے مجھے آزاد کروایا، اگر آپ آزاد کرنے کے بدلے مجھے کچھ بھی حکم دیں تو میں تو مانوں گا، لیکن اگر آپ نے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے مجھے آزاد کرایا تو مجھے اب تنہا جینے کا اختیار دیا جائے، مجھے اذان دینے پر مجبور نہ کیا جائے۔ تو آپ کو آزاد رکھا گیا کہ آپ کی جیسی مرضی۔ پھر وہ وقت آیا کہ آپ مدینہ طیبہ سے نکل کر کے جا رہے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ مجھے جہاد میں بھیجا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندگی جینے کا کوئی مزہ نہیں ہے، میں شہید ہونا چاہتا ہوں، ملک شام مجھے بھیجا جائے۔ تو حضرت ابوبکر نے ان سے کہا تھا کہ اے بلال، میری عمر کا آخری حصہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ جیسے رسول اللہ کے قریب تم رہے، تمہیں دیکھ کر کے مجھے میرے مصطفیٰ کی یاد آتی ہے، تم میرے ارد گرد رہو۔ تو حضرت ابوبکر کی بات پر وہ اتنے دن تک رہے، اور اس کے بعد جیسی حضرت عمر بیٹھے، ان سے کہا مجھے ملک شام بھیج دیا جائے۔ ملک شام ان کو بھیج دیا گیا، کیونکہ وہ حضرت عمر بھی وہی بات کر رہے تھے جو حضرت ابوبکر کہہ رہے تھے کہ بلال۔ اچھا، یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عمر کا معمول یہ تھا، ایک بار ابو سفیان سردار مکہ ہے، یہ لوگ ملنے کے لیے آئے حضرت عمر فاروق کے پاس، اسی وقت حضرت بلال، حضرت مقداد، حضرت صہیب، یہ لوگ بھی آئے ہیں۔ اور اس وقت جب وہ بڑے رئیس آئے اور ادھر غلام زادے آئے، حضرت عمر نے کہا پہلے بلال کو بلاؤ، امیر المومنین پہلے ان کو بلاؤ۔ تو ابو سفیان اور دوسرے لوگوں نے یہ بات بھی کہی تھی، بڑے بڑے سرداروں کو چھوڑ دیا گیا اور ہمارے سامنے کے غلاموں کو خلیفہ وقت بلا کر بات کر رہے ہیں۔ تو ان کے ہی ساتھیوں میں سے کسی نے یہ بھی کہا کہ اس چیز کو ذکر کرنا فضول ہے،
بلال وہ شخص ہے جب رسول اللہ ہمیں دین کی دعوت دے رہے تھے، ہم ان کو مار رہے تھے اور یہ رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا حق ہے۔ اور حضرت عمر جب بلال کو بلاتے تھے تو کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ یا سیدنا بلال، اے ہمارے آقا بلال آئیے۔ حضرت بلال کہتے تھے امیر المومنین آپ مجھے آقا کہہ کر کیوں پکارتے ہیں، آپ مجھے سیدنا کیوں کہتے ہیں؟ حضرت عمر رونے لگتے اور کہتے بلال ذرا اپنا وہ جبہ اٹھاؤ تاکہ میں وہ دیکھوں جو پیٹھ پر تمہارے زخم ہیں رسول اللہ کی محبت میں لیے ہوئے، میں ان کو بوسہ دوں، یہی میری زندگی کی بڑی قسمت کی بات ہے۔ حضرت بلال کی اتنی تعظیم کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کبھی حضرت ابو بکر صدیق کی بھی تعریف کرتے تو یوں کہتے، حضرت عمر یوں کہتے ہمارے سردار ابو بکر نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کرایا ہے۔ دونوں کو سردار کہتے تھے، آقا کہتے تھے، جبکہ وہ غلام زادے تھے۔ تو حضرت عمر کی بات پر وہ رہے نہیں، مدینے میں ملک شام چلے گئے، تنہائی میں جیتے رہے، جہاد کے سلسلے میں گئے تھے لیکن وہاں زیادہ دن رہ نہ پائے۔ ایک دن خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ اے بلال اتنی بھی دوری کیوں، کیا ہماری یاد نہیں آتی؟ تڑپ کر کے اٹھ بیٹھے، بستر کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی خواب میں دیکھا، ملک شام سے ایسا سفر کیا انہوں نے، نہ پہاڑوں کو دیکھا نہ صحراؤں کو دیکھا، مدینے کی طرف وہ رواں دواں ہوئے اور کئی دن کی مشقتوں کے سفر کے بعد مدینے پہنچے تو سیدھے پوچھتے تھے کہ این رسول اللہ، اللہ کے رسول کہاں ہیں، اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ تو وہ وارفتگی میں، محبت میں، اور پھر جب روضہ رسول کے پاس جاتے تو بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے، غش کھا کر گرتے، لوگ ان کا انتظار کرتے، ہوش میں آتے، ان کو اٹھایا جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور کو دیکھ کر۔ اب سنیے، اس وقت حضرت عمر نے آ کر کے ان سے کہا بلال ایک بار وہ اذان دو جو رسول اللہ کے زمانے میں دیتے تھے۔ منع کر دیا، کہا کہ امیر المومنین آپ کے حکم عدولی تو نہیں کر سکتا، لیکن میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب میں اذان دیتا اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچتا تو سامنے چہرے رسول کو دیکھتا تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے میں اپنی اذان مکمل کرتا تھا۔ اب مجھے آپ اذان کے لیے کہہ رہے ہیں، جب چہرے اقدس نظر نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ کئی صحابہ نے اصرار کیا تو انہوں نے اذان دینے سے منع کیا۔ اسی اثنا میں حسنین کریمین کو بھی پتا چلا کہ بلال آئے ہیں۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے وہ مسجد نبوی میں آئے، جیسے ہی ان کو دیکھا حضرت بلال لپک کر کے ان کے سامنے جھک گئے اور کہا، ظاہر سی بات ہے شباہت تھی رسول اللہ کی ان کے چہروں میں، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل تھی، انہیں چوم ہی رہے تھے کہ دونوں نواسائے رسول نے حضرت بلال سے کہا، اے بلال وہ اذان دو جو رسول اللہ کے زمانے میں دیتے تھے۔ حضرت بلال نے اب منع نہیں کیا، چڑھ گئے میزنا پر جہاں سے اذان دیتے تھے، اور جیسے ہی حضرت بلال نے اذان کی آواز شروع کی، فرمایا گیا روایات میں ہے گھر کی عورتیں باہر سے نکل گئیں، مدینہ طیبہ میں سب ایک آواز، اور سارے لوگ دوڑتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف بھاگ رہے تھے۔ عورتیں گھروں سے نکل کر کے آواز جیسی سنی، ایک جملہ کہہ رہی تھی، ابعث رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول دوبارہ آ چکے۔ اس آواز کو سنتے ہی ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول دوبارہ آ گئے۔ آواز میں وہ جاذبیت تھی، آواز میں وہ اثر تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد دلا دیا۔ اس کے بعد حضرت بلال اشہد ان محمد الرسول اللہ تک پہنچے تھے، پورا مدینہ جمع ہو گیا تھا، پورا مدینہ ان کے اطراف تھا، اور جیسے ہی وہ وہاں پہنچے وہ لڑکھڑا کر کے زمین پر گر گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جتنا مدینے والے روئے تھے، اور اس کے بعد بلال کی اذان پر جتنا روئے، مدینہ اتنا کبھی نہیں رویا تھا۔ حضرت بلال کی اذان پر پورا مدینہ رو پڑا تھا، کیونکہ وہ زمانہ پھر سے یاد آ گیا تھا جو چہکتی اور مہکتی فضاؤں میں میرے آقا کے ارد گرد صحابہ اکرام کا جھرمٹ ہوتا، مسجد نبوی کی وہ رونقیں تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفلیں تھی، وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے حضور کی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہاں پر تشریف آوری نہ ہوتی، دیکھتے تو پورے مدینے والے گڑ گڑا کر روتے تھے۔ حضرت بلال اس کے بعد زیادہ دن باحیات نہیں رہے، اسی غم میں حضرت بلال حبشی کی وفات ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جانثار صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمہ وقت ساتھ رہنے والے، اور جانتے ہو ایک بار میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ایک صاحب اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے آئے تھے حضور کے پاس، کہا یا رسول اللہ فلاں صاحب سے میری بیٹی کا نکاح کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا بلال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا پھر فلاں شخص کے ساتھ میری بیٹی کا نکاح کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا بلال کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ انہوں نے تیسری بار کہا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر فرمایا بلال کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟
اب وہ کچھ نہ کہہ سکے. ظاہر سی بات ہے 2 بار 3 بار کوئی اپنی بیٹی کے لیے دوسری بات پوچھ رہا ہے تو اس کو کہیں دینے کا ارادہ ہوگا, لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 بار سنا تو پوچھا بلال میں ایسا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں مجھ سے آگے بلال کے قدموں کی آہٹ سنی ہے, بلال کے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی ہے. یہ بات سنتے حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ حضرت ابوبکر کہتے کاش میرا باپ بلال کا باپ ہوتا, میری ماں بلال کی ماں ہوتی, جو فضیلت بلال کو ملی ہو مجھے مل گئی ہوتی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھ سے آگے میں نے بلال کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے. یہ حضرت بلال سے پوچھا بھی گیا تھا کہ آپ ایسا کیا کرتے ہو کہ آپ کی آواز, قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے؟ حضرت بلال نے جو کہا وہ آپ سب کے لیے بھی ہمارے لیے بھی. وہ کہتے ہیں ہر اذان کے بعد میں 2 رکعت نفل پڑھ لیتا اور کبھی بغیر وضو کے رہتا نہیں. جس وقت وضو ٹوٹے میں فوراً وضو کرتا. تو یہی عمل انہوں نے بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت میں جب یہ بیان فرمایا دنیا میں کہ ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی گئی. میرے عزیزو, ایک وہ صحابی ہیں حضرت بلال جن پر ساری امت کا اتفاق ہے. صحابہ اکرام کو گالیاں دینے والے شیعہ بھی حضرت بلال کی صحابیت کا انکار نہیں کرتے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, حالانکہ اکثر صحابہ کو سب و شتم کرتے ہیں, ان کو مانتے نہیں, خلفائے راشدین میں سے اکثر کو, لیکن حضرت بلال کے متعلق شیعہ جماعت کا بھی اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایسا جانثار صحابی, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تربت پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. بلال جیسا عشق ہو تو پھر چاند بھی رشک کرنے لگ جائے, اور غلامی ہو تو ایسی غلامی ہو جس پر پوری دنیا کو ناز ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کی نوکری وہ دنیا بھر کے بادشاہت سے بہتر ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت بلال پہنچ کر کس مقام پر پہنچے. میرے عزیزو, حضور کی محبت میں کھایا ہوا ایک زخم بھی رائے گا نہیں جاتا. ایک بات یاد رکھو, محبت مصطفیٰ میں ملے ہوئے زخم تمہیں آسمان کی بلندیوں پر لے جاتے ہیں. اسی لیے میرے مرشد حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بلہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں, ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں, ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں. اللہ تعالیٰ بلال حبشی کے قدموں میں ہمیں حشر عطا فرمائے. قیامت کے دن ان کی محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی جماعت میں ہمارا حشر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.